حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسا نے اقتدار حاصل کیا۔ کسا کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی، ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے اور بیت اللہ کے نگران بھی وہی تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا جو سردار تھا مزاز بن عمرو تھا، وہ ایک اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز بن عمرو نے دیکھا کہ ان لوگوں پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، تو اس نے قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت جو خانہ کعبہ میں موجود تھی اور وہ ساری تلواریں اور زرہیں وغیرہ جو سب خانہ کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی، تو اس نے وہ خانہ کعبہ سے اس کا وہ سارا خزانہ نکالا اور اس کو نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور پھر مٹی سے اس کو پاٹ دیا، یعنی کہ بھر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور مورکسہ کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا۔ کنواں بند پڑا رہا یہاں تک کہ قصہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس جگہ پہ کنویں کو کھودیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ طیبہ کیا ہے، مگر وہ مجھے کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات وہی شخص پھر میرے خواب میں آیا۔ اب کی بار کہنے لگا کہ
برہا کو کھودو۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ برہا کیا ہے، مگر وہ شخص کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص میرے پاس آیا میرے خواب میں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجنونہ کو کھودو۔ تو میں نے پھر اس شخص سے پوچھا کہ مجنونہ کیا ہے۔ اس بار بھی وہ شخص کچھ بھی بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے۔ اس بار اس نے کہا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ کہ زمزم سے بڑے بڑے مجموعے جو حاجیوں کے تھے وہ پانی پئیں گے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ ہے، تو نشانی پوچھی کہ مجھے یہ کہاں پر ملے گا، تو اس شخص نے بتایا کہ جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور گواہ وہاں پر ٹھونگے مار رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ نشانی بتا دی، دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ یہی لڑکا تھا حارث۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور ایک گواہ ٹھونگے مار رہا ہے اسی جگہ پر جو ان کو خواب میں دکھائی گئی تھی، اور اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے، اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت پھر قریش آ گئے وہاں پر، اور جب انہوں نے دیکھا کہ عبد المطلب کدال لے آئے ہیں اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن اسی وقت قریش وہاں آ پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے اور ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، جو کہ بہت مشقت بھرا کام تھا، بہت مشکل تھی کھدائی، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ تو ان کے بیٹے حارث نے اس کام میں ان کی مدد کی اور انہوں نے ان لوگوں کو پاس نہیں جانے دیا۔ تو قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں تو وہ رک گئے، آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے کہ یہ دیکھو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے اور اس کو کھودنا بھی شروع کر دیا ہے اور کنویں کے آثار بھی نظر آ گئے ہیں، تو ان کے پاس گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ ان کی کہنے کا مطلب تھا یہاں سے جو بھی ملے گا اس میں ہم حصے دار ہوں گے۔ تو یہ سن کر عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں اس میں شریک نہیں کروں گا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے، تو اس لیے میں اس کام میں تم لوگوں کو شریک نہیں کروں گا اور نہ ہی یہاں سے ملنے والی چیزوں میں تم لوگوں کو شریک کروں گا۔ پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے اور لڑ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے۔ ان کے یہ کہنے کا مطلب تھا، لیکن عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو، کسی سے
پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں حق اور انصاف کی بات کون سی ہے، تو انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کے بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانہ میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا اور وہاں کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ اسی میدان میں آ کے ان کا پانی ختم ہو گیا۔ اب سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو پانی دیں گے تو ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، اور اس بیابان ویران جگہ میں تو پانی سب سے قیمتی تھا، اس لیے انہوں نے ان کو پانی نہیں دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھی اس پانی سے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی بھر لو اور پی بھی لو۔ اب وہ بھی آ گئے تو خوب پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد وہ بولے کہ اللہ کی قسم، اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں کریں گے اور کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا ہے اور پانی سے نوازا ہے اور تمہاری برکت سے ہمیں بھی پانی دلوایا ہے، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا۔ اس لیے یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ اب ہمیں کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہیں کریں گے، اور اب تم ہی کنویں کے مالک ہوگے۔ اسی طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا ہے بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ واپس لوٹ آئے۔ تو واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ پہلے جو بیچ میں رک گئی تھی، کیونکہ قریش نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا تھا، وہ حصے دار بننا چاہتے تھے، اس لیے پھر کھدائی روک کر تو ان کو فیصلہ کروانے کے لیے ادھر ملک شام کی طرف جانا پڑا۔ پھر رستے میں جب اللہ نے حضرت نے عبد المطلب کے حق میں فیصلہ کر دیا تو ان لوگوں کو بھی یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ اب واپس آئے، جو تھوڑی سی کھدائی کی ہوئی ہوگی تو اس کے بعد مال دولت تلواریں اور زریں وہاں سے نکل آئی۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا اور انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرا ڈال لیں، کیونکہ انہوں نے اتنا خزانہ دیکھا تو ان کی نیتیں پھر سے پھر گئی، وہ پھر سے لالچ میں آ گئے۔ تو انہوں نے جب دوبارہ سے یہ مطالبہ کیا تو عبد المطلب نے کہا کہ چلو، پہلے 5 سے کھیلے جاتے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے یہ بھی ایک طرح کا جوا تھا جس میں اپنی اپنی قسمت آزمائی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسا کرنا منظور کر لیتے ہیں۔ تو 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے نام سے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام سے، اور پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، اور جو تلواریں اور زرہیں تھی وہ عبد المطلب کے نام پہ نکلی، اور قریشیوں کے نام جو کہ تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا
کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو اب تم ذبح کرو جس کا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اپنی منت پوری کرنے کا، اپنے بچے کو، بیٹے نے بھی ایک بیٹے کو ذبح کرنے